اور پھر گرد مٹی کا کیا ہے، جھاڑو لو، دھو لو، سب پھر سے صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ انہوں نے ہولے سے میرے ہاتھوں کو دبایا، جیسے مجھے سمجھا رہی ہوں۔ انہوں نے بڑی گہری اور خوبصورت مثال دی تھی۔ مگر بی بی جان، آندھیوں سے تو درخت ٹوٹتے ہیں اور بھی نقصان ہوتے ہیں۔ پھر آندھیاں کیسے اچھی ہوئیں؟ نسو امی جان کی بات کی گہرائی نہ سمجھ پائی تھی، الجھنے لگی۔ فائدے اور نقصان تو ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ تم آج آندھی کے بعد محسوس کرنا اور مجھے بتانا کہ کیا فرق پڑا۔ امی جان نے اسے پیار سے سمجھایا اور پھر مجھ سے باتیں کرنے لگی۔ رفیہ بیٹی، کیا سوچا تم نے؟ امی جان، آپ یقین کریں میں کسی ضد کی وجہ سے نہیں رکی۔ میں گھر چلی جاؤں گی، میں واقعی دل سے کہہ رہی تھی۔ مجھے سب خبر ہے، میں اپنی بیٹی کے دل کا سارا حال جانتی ہوں۔ وہ بے حد محبت سے میرے ہاتھوں کو ہولے ہولے چھو رہی تھی اور مجھے لگ رہا تھا میرے اندر سب کچھ پگھل رہا ہو۔ کچھ ہی دیر میں میں خود پر قابو نہ رکھ سکی اور امی جان کے ہاتھوں کو آنکھوں سے لگا کر رو پڑی۔ امی جان، میری جان، انہوں نے اپنی کرسی میرے قریب کی اور میرا سر اپنے کندھے پر رکھ لیا۔ اپنا جی ہلکا کر لو، رو لو تاکہ تمہارے اندر چھائی ہوئی ساری گرد مٹی دھل جائے۔ وہ مجھے تھپک رہی تھی۔ یہ جو خیالات ہوتے ہیں نا، اگر یہ بھی حد سے زیادہ ہمارے دل و دماغ میں بھر جائیں تو پتہ ہے اندر کتنی گھٹن اور کتنا حبس ہو جاتا ہے، اور پھر انسانی فکر مفلوج ہو کر رہ جاتی ہے۔ نفس اس پر غالب آ جاتا ہے اور انسان کو اپنے تابع کر لیتا ہے۔ وہ کہتی جا رہی تھیں، لہٰذا کبھی بھی سوچوں کو زیادہ جگہ نہیں دینی چاہیے۔ ہر سوچ کا فوراً تزکیہ کرنا چاہیے۔ اچھی سوچ پر عمل کر کے اور بری سوچ کو دماغ سے فوراً جھٹک کر چھٹکارا پا لینا چاہیے، ورنہ شیطان نفس پر غالب آ جاتا ہے اور اپنی کارروائیاں تیز کر دیتا ہے۔ وہ مجھے ایک چھوٹی بچی سمجھ کر سمجھا رہی تھی۔ میں نے روتے روتے سر اٹھا کر انہیں دیکھا، وہ مسکرا رہی تھی۔ اور شیطان مردود تو اچھے بھلے عقل مندوں کو پل بھر میں اپنے راستے پر لگا لیتا ہے۔ انہوں نے پیار سے میری ناک کو ہلکا سا کھینچا۔ آندھیاں اگر گرد مٹی پھیلاتی ہیں تو بارش وہ ساری دھول پل بھر میں دھو ڈالتی ہیں۔ جل تھل کے بعد ہر چیز نکھر آتی ہے، اور صاف اور شفا، وہ مجھے کہہ رہی تھی۔ میں جو ان کے کندھے سے لگ کر رو چکی تھی، تو اب میں اندر سے ہلکی پھلکی ہو گئی تھی۔ میرے اندر کے سبھی وہم اور سارے الٹے سیدھے خیالات بہہ کر نکل چکے تھے۔ اب میرا دل اور میرا ذہن بالکل صاف اور شفاف ہو چکے تھے۔ امی جان، آپ بہت اچھی ہیں۔ میں نے ان کا ہاتھ اپنے ہونٹوں سے لگا لیا۔ امیاں تو ہوتی ہی اچھی ہیں۔ وہ ذرا شرارت سے مسکرائیں۔ اور بیٹیاں؟ میں نے بھی ناز سے پوچھا۔ بیٹیاں بھی بہت پیاری ہوتی ہیں، ٹھنڈی اور میٹھی، سکون دینے والی، غم بانٹ لینے والی۔ انہوں نے میرا ماتھا چوما تھا۔ تیز چلتی ہوا میں یکدم شاں شاں کی آوازیں ابھریں اور گرد مٹی کا غلاف آسمان کی طرح ماحول پر تن گیا۔ لو، آ گئی آندھی، امی جان نے اٹھتے ہوئے کہا۔ پھر ہم دونوں کے ساتھ ساتھ نسو بھی اندر بھاگی، جو کیاریوں میں پانی لگا رہی تھی۔ وہ بڑبڑاتی جا رہی تھی، سارا گھر گندا ہو جائے گا، پھر جائے گا مٹی سے۔ میں اور امی جان اس کی بڑبڑاہٹ پر مسکرائے۔ یا اللہ خیر، آندھی خیر سے گزرے۔ امی جان دعائیں مانگ رہی تھی۔ وہ ہوا ہو یا خیالات، جذبات اگر بندھے اور رکے رہیں تو پھر اسی طرح چھوٹتے ہیں۔ انہیں فی الفور باندھنا یا روکنا مشکل ہی نہیں، ناممکن بھی ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کمرے کی کھڑکیاں بند کرتے ہوئے کہا۔ امی جان، مومانی جان بالکل اکیلی ہوں گی، آندھی بھی بہت شدید ہے۔ میں بہانے سے کہہ رہی تھی، ہاں، اب اس وقت انہیں اکیلا ہونا تو نہیں چاہیے تھا۔ اب تو کیا، انہیں کبھی بھی اکیلا نہیں ہونا چاہیے، وہ بیمار رہتی ہیں۔ امی جان نے ایک گہری سی نظر مجھ پر ڈالی۔ رفیہ، مغرب کی نماز کو دیر ہو رہی ہے، جاؤ نماز پڑھ لو۔ اپنے لیے دعا کرو اور خوب سوچو، رات کو میرے کمرے میں ہی سونا۔ تمہارے ابا آج گوجرانوالا گئے ہیں۔ انہوں نے میرے اندر مچلتی خواہش کو اگرچہ جان تو لیا تھا، مگر نظر انداز کر گئیں۔ میں چپ چاپ واپس دادا جان کے کمرے میں آ گئی، وضو کیا اور نماز پڑھنے لگی۔
رات کے کھانے پر بریانی بن رہی تھی۔ میں باورچی خانے میں چلی آئی۔ ماریا کو امی جان بتاتی جا رہی تھی اور وہ مسکرا مسکرا کر کرتی جا رہی تھی۔ آؤ رفیہ، آ جاؤ۔ مجھے دیکھ کر ماریا خوش ہو گئی۔ میں کچھ کراؤں ساتھ؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، ایسا کرو کہ تم یہاں بیٹھ کر یہ رائتا بنا لو۔ اس نے مجھے دہی نکال کر دی۔ دیکھو ماریا، دھیان کرو، پیاز جل رہی ہے۔ امی جان نے ماریا کو آواز دی۔ دیکھا نا، یہ جل گئی۔ انہوں نے لچھے دار پیاز کو پلیٹ میں نکالنا شروع کیا جو براؤن کی بجائے سیاہی مائل ہو گئی تھی۔ کھانا بناتے وقت اگر دل اور آنکھیں کھانے کی طرف نہ ہوں تو اس میں نہ لذت آتی ہے اور نہ ہی اس کی صورت اچھی بنتی ہے۔ امی جان ماریا کو ذرا ڈانٹ رہی تھی۔ جی، وہ میں رفیہ کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ ماریا شرمندہ تھی۔ بہرحال یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اگر کھانے کی صورت اور خوشبو اچھی نہ ہو تو اس کی طرف کوئی متوجہ نہیں ہوتا، نہ رغبت کرتا ہے۔ وہ کچھ خفا تھیں۔ اس لمحے وہ مجھے بالکل مومانی جیسی لگیں۔ کیا ساری ساسیں ایک جیسی ہوتی ہیں؟ میرے دل سے سوال ابھرا۔ ہاں، کیونکہ ساری مائیں اور سارے استاد بھی ایک جیسے ہوتے ہیں۔ میرا ذہن جواب دہ تھا۔ دھلا نکھرا صاف شفاف ذہن جو اب ہر طرح کے وہم و گمان سے پاک ہو چکا تھا۔ شام کی شاید شدید آندھی کے بعد بارش ہونے سے موسم بھی ایک دم کھل کر خوشگوار ہو چکا تھا، میرے دل و دماغ کی طرح۔ کیونکہ مائیں اور استاد اپنے بچوں کو سکھانے اور سمجھانے کے لیے فکر مندی اور ایمانداری سے کام لیتے ہیں۔ مسکراتے ہوئے ذہن نے میرے دل کی مزید تسلی کرا دی۔ آؤ ادھر دیکھو۔ چاول ابالتے وقت کن باتوں کا خیال رکھتے ہیں؟ امی جان نے ماریا کو اپنے ساتھ کھڑا کر لیا اور اسے سمجھانے لگی۔ میں چپ چاپ رائتا بنانے لگی۔ اس وقت ماریا ایک سعادت مند بہو اور امی جان ایک اصول پسند ساس دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے رائتا بنا کر فریج میں رکھا اور بیٹھ کر ان ساس بہو کو دیکھنے لگی۔ بریانی کو دم لگا کر امی جان نے آخری ہدایات ماریا کو دیں۔ اب 5 منٹ کے بعد چاولوں کو اچھی طرح مگر احتیاط سے مکس کر دینا مسالے میں اور پھر 5 منٹ کا دم دوبارہ لگا دینا اور دیکھنا وہ جاتے جاتے پلٹیں۔ دونوں باتوں میں نہ گم ہو جانا کہ چاول لگ جائیں۔ لگے ہوئے کھانے کی بو پھر کسی ترکیب سے نہیں جاتی۔ انہوں نے تنبیہ کی اور مسکراتی ہوئی باہر نکل گئیں۔ جی بہتر امی جان، ماریا نے خوش دلی سے کہا۔ میں دیکھ رہی تھی اس کے ماتھے پر کوئی بال نہ تھا، نہ ہی چہرے پر کوئی ناخوشگوار لکیر۔ اس کا مطلب تھا وہ دل میں امی جان کے لیے کوئی بھی برا خیال نہ لائی تھی، حالانکہ بریانی بنانے کے دوران اسے خاصی ڈانٹ پڑی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ ماریا جو بظاہر کھلنڈری اور لاپرواہ طبیعت کی شوخ و شریر سی لڑکی نظر آتی ہے، وہ دل کی بے حد اچھی تھی۔ اس کی عادتیں بھی محبت والی تھیں۔ میں پچھلے 15 روز سے یہیں تھی اور کئی بار ایسے اتفاقات ہوئے تھے جس پر امی جان نے ماریا کو کبھی تنبیہ کی اور کبھی سختی سے ڈانٹا بھی، مگر وہ جی اچھا امی جان کہہ کر مسکرا دیتی۔ کیا سوچ رہی ہو رفیہ؟ وہ ایپرن اتار کر ایک طرف رکھتی ہوئی میرے پاس بیٹھ گئی۔ ہاں کچھ نہیں۔ میں اپنے خیالات سے چونکی۔ زیادہ نہ سوچا کرو، بس خوش رہا کرو۔ اس نے اپنا ہاتھ میرے کندھے پر رکھا۔ ہاں خوش ہی تو ہوں۔ میں نے مسکرانے کی کوشش کی۔ وہ تو میں جانتی ہوں، اور یہ بھی جانتی ہوں کہ دادا جان کی وفات نے تمہیں دراصل ہلا کر رکھ دیا ہے، مگر رفیہ موت تو حقیقت ہے۔ وہ مجھے سمجھا رہی تھی جو چند ماہ قبل تک میرے سمجھائے بھی نہ سمجھتی تھی۔ میں نے اسے غور سے دیکھا۔ وہ شادی کے بعد چند ہی روز میں کیسی بدل گئی تھی۔ پہلے سے زیادہ خوبصورت اور نکھری نکھری سی، کچھ صحت بھی اچھی ہو گئی تھی۔ صاف ستھرے ہلکے ہلکے کامدار لباس میں ہلکا سا میک اپ کیے۔ جہاں وہ انتہائی جاذب نظر لگ رہی تھی وہیں اس کے چہرے پر کچھ متانت کے آثار تھے، گویا وہ سمجھدار بھی ہو گئی تھی۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ مجھے اپنی طرف یوں دیکھتا پا کر وہ پوچھنے لگی۔ اس نے اپنا ہاتھ میری آنکھوں کے سامنے لہرایا تو اس کی چوڑیاں کھنک گئیں۔ ایک لمحے کو ترنم سا گونجا، چھن چھن۔ میں دیکھ رہی تھی تم کتنی پیاری ہو گئی ہو۔ میں نے اس کا چوڑیوں والا ہاتھ تھام لیا۔ کیا مطلب میں پہلے پیاری نہیں تھی؟ وہ مصنوعی خفگی سے بولی۔
پہلے پیاری تھی، اب بہت پیاری ہو گئی ہو۔ میں نے محبت سے اس کے گال پر ایک چپت لگائی۔ اوہو، 5 منٹ ہو گئے، بریانی کو پلٹوں ذرا۔ وہ بجلی کی تیزی سے اٹھی اور بریانی کو مسالے میں مکس کرنے لگی۔ اللہ، امی جان سے ڈرتی ہو؟ میں نے مذاق سے چھیڑا۔ امی جان سے نہیں تو اور پھر ڈرنا کیوں بھلا؟ اس نے دوبارہ بریانی کو دم لگایا۔ امی جان تمہیں ڈانٹتی ہیں؟ تمہیں تو برا لگتا ہوگا۔ میں یوں ہی پوچھنے لگی، بالکل بھی نہیں، اور پھر وہ کوئی ڈانٹ ہوتی ہے؟ وہ فوراً ہی تو پیار کر لیتی ہیں۔ اس نے صافی سے ہاتھ صاف کیے اور فریج سے کچھ نکالنے لگی۔ دراصل تم ٹھیک کہتی تھی، شادی کے بعد ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں۔ وہ بیٹھ کر ٹھنڈا پانی گلاس میں ڈالتے ہوئے بولی، تھک تو جاتی ہوگی سارا دن؟ میں نے پھر پوچھا، ہاں تھک جاتی ہوں۔ اس نے کھلے دل سے اعتراف کیا، لیکن وہ بھی اس وجہ سے کہ مجھے کام کی عادت جو نہ تھی، اب کرتی ہوں تو تھکاوٹ ہو جاتی ہے۔ اس نے پانی پی کر بوتل واپس فریج میں رکھی، مگر شام کو ساری تھکن ہوا ہو جاتی ہے۔ وہ ذرا شرما کر بولی، اچھا وہ کیسے؟ میں نے دلچسپی لی۔ جب میرے کھانے کی اور میری تعریف ہوتی ہے۔ اب وہ ذرا ناز سے بتا رہی تھی، کون کرتا ہے؟ میں نے جان بوجھ کر شرارت سے پوچھا، سب کرتے ہیں، اور وہ بھی۔ اس کی پلکیں جھک گئیں۔ اچھا تو یہ بات ہے۔ میں نے اس کا دوسرا ہاتھ تھام لیا، جس میں تازہ موتیے کے گجرے مہک رہے تھے۔ رفیہ، اللہ تعالیٰ نے یہ شوہر اور بیوی کا رشتہ ہی بڑا خوبصورت بنایا ہے۔ لگتا ہے روئے زمین پر اس سے زیادہ محبت اور چاہت والا بندھن کوئی اور ہے ہی نہیں۔ وہ ایک جذب کے عالم میں کہہ رہی تھی۔ میں جو شادی کے نام سے بھاگ رہی تھی، گھبرا رہی تھی کہ ابھی سے کیوں؟ میں کیسے نبھاؤں گی اسے؟ وہ میرے ہاتھوں میں اپنے ہاتھ ڈال کر بیٹھ گئی۔ آج بہت دنوں کے بعد وہ ماریا، میری سہیلی ماریا تھی، میری ہمراز دمساز ماریا، جس کا نہ مجھ سے کچھ چھپا تھا نہ میرا اس سے۔ مگر مجھے تو کچھ بھی نہیں کرنا پڑا، کوئی محنت، کوئی تردد، سب کچھ خود بخود ہو رہا ہے۔ میرے سارے خدشے، سارے خوف غلط ہو گئے۔ پتہ ہے رفیہ، شادی سے پہلے کے رشتے جتنے مضبوط لگتے ہیں، اور لگتا ہے کہ ہم اپنے والدین بہن بھائیوں سے جدا ہو کر کسی اور کے گھر میں کسی اور کے ساتھ کیسے رہیں گے، شادی کے بعد تو لگتا ہے اب ان لوگوں کے ساتھ اپنے میکے میں کیسے رہیں گے۔ سب بدل جاتا ہے نا؟ وہ مجھے بتا بھی رہی تھی اور مجھ سے پوچھ بھی رہی تھی، اور میں مبہوت سی اس معصوم سی لڑکی کو تکتی جا رہی تھی جس کے سارے انداز ہی بدل گئے تھے۔ تو اب تم یوسف کے بغیر نہیں رہ سکتی ہو نا، ہے نا؟ میں نے اسے چھیڑا۔ ہاں، یہ بات اب میری زندگی کا سب سے بڑا سچ ہے۔ میں اب کبھی بھی یوسف کے بغیر نہیں رہ سکتی، اور صرف یوسف ہی نہیں، میں اب اس گھر کے کسی بھی فرد کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اس نے اپنے جذبات کا مکمل اقرار کیا، اور شاید کوئی بھی لڑکی نہ رہ سکتی ہو جسے اتنی محبت اور چاہت ملی۔ کیا تم رہ سکتی ہو اب ان کے بغیر؟ اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، اور میں گھبرا گئی کہ کہیں اس نے میرے اندر تو نہیں جھانک لیا۔ میرے اندر کی چور رفیہ منہ چھپانے لگی۔ وہ تم بریانی دیکھو، نہ جانے لگ نہ جائے۔ میں نے خود ہی اٹھ کر بریانی کا دم کھول لیا تاکہ اس کا دھیان بٹ جائے۔ ارے ہاں، دیکھا نا، میں بھول گئی تھی، شکر ہے تم نے بتا دیا۔ دیکھنا، بریانی لگی تو نہیں؟ وہ بھولی بھالی سی ماریا، جسے میرے اندر کی کچھ خبر نہ تھی، واقعی میرا دھیان پلٹ گئی، اور میں شرمندہ سی کچھ دیر اور وہاں کھڑی رہی، مگر جتنی دیر کھڑی رہی میں ماریا سے نظریں نہ ملا سکی۔ مجھے وہ اپنے قد سے بہت بڑی دکھائی دے رہی تھی، اور میں اس کے جذبوں کے سامنے بالکل بونی لگ رہی تھی۔ رات کو عشاء کی نماز کے بعد میں نے اپنے رب سے خوب معافی مانگی، اور خود سے بہت سارے عہد باندھے کہ اب کبھی بھی میں اپنی بدلی ہوئی اس حیثیت کو ہرگز فراموش نہ کروں گی، جس کی بدولت مجھ پر بہت سی نئی ذمہ داریاں آن پڑی تھیں، اور نہ کبھی اس بندھن کے تقاضوں کو بھلاؤں گی جو محبت اور اعتماد کی ڈور سے بندھا تھا۔ میرا دل شدت سے مچل رہا تھا کہ میں فوراً اپنے گھر پہنچ جاؤں۔ فرید بھی تو کل سے نہیں آئے تھے۔ شاید وہ مجھ سے خفا ہو گئے تھے۔ مومانی جان تو مجھ سے خفا تھیں، اس کا تو مجھے علم تھا، مگر فرید، وہ تو ہر روز آتے تھے، مجھ سے بیٹھ کر باتیں کرتے تھے۔
मगर कल से नहीं आए क्यों? मेरा दिल परेशान होने लगा। सोचा मारिया से पूछ लूं। फिर कहा नहीं, बुरा लगता है। उससे क्या कहूँगी? उसे तो पता ही नहीं। मैं सुबह ही अपने घर चली जाऊंगी मैंने सोचा, मगर ये रात कैसे कटेगी? मुझे आज की रात काटनी बेहद मुश्किल नज़र आ रही थी। तक यहाँ से जाने को दिल ना कर रहा था और आज ठहरना अच्छा ना लग रहा था। जज़्बात और ख़यालात में ये तब्दीली उसी आंधी और बारिश के बाद आई थी। जज़्बात और ख़यालात में ये तब्दीली उसी आंधी और बारिश के बाद आई थी जिसके चलने से मेरे अंदर का हबस खुल गया था और जिसके बरसने से दिलो दिमाग पर छाए वसवसे धुल चुके थे। अब मैं नफस के नहीं नफस मेरे काबू में था। रफ़िया बीबी आपको बीबी जान बुला रही हैं, कह रही हैं नमाज से फ़ारिग हो गई हो तो उनके कमरे में चलिए। नसों ने आकर मेरे ख़यालात का सिलसिला तोड़ा तो मुझे याद आया मैंने आज अम्मी जान के साथ उनके कमरे में सोना है। हाँ मैं आती हूँ, तुम चलो। मैंने जायनमाज़ लपेट कर एक तरफ रखी। मैं अभी तक जायनमाज़ पर ही बैठी थी और फ़ौरन ही अम्मी जान के पास जाने के लिए तैयारी करने लगी। आओ, इधर आ जाओ मेरे पास। रात को अम्मी जान ने मुझे अपने बिस्तर पर बुला लिया। मैं चुपचाप उनके पास चली गई। मैंने अम्मी जान के पाँव हल्के हल्के दबाने शुरू कर दिए। जीती रहो, सदा सुहागन रहो। उन्होंने दिल से मुझे दुआ दी। रफ़िया बेटी, तुम्हें समझाने की तो मुझे ज़र्रा बराबर ज़रूरत नहीं कि तुम सब जानती हो। लेकिन तुम ये भी तो जानती हो ना कि आलम फाजल हों या अल्लाह के कितने भी बरगज़ीदा बंदे, शैतान तो सभी का दुश्मन है। बल्कि ज़्यादा इल्म वालों को तो बहकाने की ताक में ये मौज़ी हर वक्त रहता है। उन्होंने बात शुरू की। बंदा बशर बहक जाता है मगर तौबा का दर तो हर लहजा खुला रहता है। बस तौबा दिल से करनी चाहिए। ऐसे मरहले आते रहते हैं और जाने कितने मरहले कदम कदम पर तुम्हारा रास्ता बदलने को तैयार होंगे। शैतान तो लम्हा लम्हा भटकाएगा मगर तुम मेरी बेटी साबित कदम रहना। उन्होंने मोहब्बत से मेरे हाथ थामकर मुझे दबाने से रोका और अपने साथ लिपटा लिया। मुझे लगा उनके पहलू से लगते ही मैं जवानी से फिर बचपन में चली गई हूँ। मैंने अपना बाजू उनकी गर्दन के गिर्द हाइल कर दिया। उन्होंने मुझे खुद से चिपका लिया। माँ और बेटी दुनिया की बेहतरीन सहेलियाँ होती हैं। वो मोहब्बत से मेरे बालों में उंगलियां फेरने लगी। रफ़िया, वो बोली। अब जी अम्मी जान, मैं जवाब दे रही थी। तुम्हें फरीदुद्दीन से मोहब्बत है? वो पूछने लगी और मैं बिल्कुल एक हिप्नोटाइज्ड की तरह जवाब देती जा रही थी। जी अम्मी जान, ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। उन्होंने जैसे सुख की सांस ली। फिर तुम उसके करीब रहो। आइंदा कभी इतने रोज़ बिला वजह अपने और उसके दरमियान फासले ना बनने देना। वो मुझे बिल्कुल एक हमराह सहेली की तरह समझा रही थीं। ये शादी के बाद के रोज़, ये अज़दवाजी ज़िंदगी का सरमाया होते हैं। इन्हें तो लम्हा लम्हा पल पल समेट लेना चाहिए। ये बहुत खूबसूरत दिन होते हैं। वो ऐसे बोल रही थीं कि लफज लफज मेरे अंदर उतरता जा रहा था। न औरत का आंचल मोहब्बत के लिए तंग पड़ना चाहिए और न दिल। शोहर को महबूब बनाने वाली बीवियां अल्लाह और उसके रसूल को बेहद पसंद हैं और ऐसी ही बीवियों के लिए जन्नत में मखसूस और बेहतरीन मकामात होंगे। पता है, आपस में मोहब्बत करने वाली बीवियां और शौहर में जन्नत एक दूसरे के साथ होंगे। उन्होंने मेरा चेहरा अपनी तरफ कर लिया। बेटी, शादी के बाद के ये शुरू के अयाम मियाँ और बीवी दोनों के लिए बेहद अहम होते हैं। इनमें इन्हें लाजमी एक दूसरे के साथ और करीब रहना चाहिए। इन्हीं दिनों में तो दोनों एक दूसरे को समझते हैं और फिर कुदरती तौर पर अल्लाह ताला ने इन दिनों में बड़ी खूबसूरती और कशिश रखी है जब दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए बेहद मोहब्बत होती है। इन दिनों की यही कुर्बत फिर उम्र भर के सफ़र के लिए संगे मील साबित होती है। मगर अम्मी जान, मैंने तो ये खूबसूरत दिन गंवा दिए। मैं एकदम से परेशान होकर उठ बैठी। मेरा दिल मेरे सीने में घुटने लगा। तुमने जो किया नादानस्ता किया। शोहर से बेजार होकर नहीं। वो भी बैठ गईं और मुझे बहलाने लगीं। मगर अम्मी जान, फिक्रमंदी से मेरा बुरा हाल हो रहा था। मुझे लग रहा था मैंने अपनी कीमती मता लौटा दी हो।
خود اپنے ہاتھوں سے اپنی خوش بختی کو واپس دھکیل دیا ہو۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے سارے بید جانتا ہے۔ تمہارا دل اپنے شوہر کے لیے محبت اور نیک جذبات سے عاری نہیں، جو ہوا انجانے میں ہوا۔ آئندہ تم امی جان میں کبھی ایسا نہ ہونے دوں گی۔ میرے آنسو نکل پڑے تھے، جی چاہ رہا تھا ابھی بھاگ کر فرید الدین کے پاس چلی جاؤں۔ فرید نہیں ہے یہاں، وہ سیالکوٹ گیا ہوا ہے اپنی نوکری کے سلسلے میں۔ 3-4 روز میں واپس آ جائے گا، تم پریشان نہ ہو۔ امی جان نے جیسے میرے دل کی آواز سن لی، مگر انہوں نے بتایا اس نے تو میرا دل جیسے اور بھی بھینچ ڈالا۔ کیا فرید الدین نہیں ہے؟ اداسی اور پریشانی نے میرا گھیراؤ کر لیا۔ کیا فرید الدین نہیں ہے؟ اداسی اور پریشانی نے میرا گھیراؤ کر لیا۔ تمہاری یہ پریشانی اس بات کا ثبوت ہے کہ تمہیں اپنے شوہر سے واقعی بہت محبت ہے، لیکن یہ محبت اپنے چاہنے والوں کے چھوٹے چھوٹے امتحان لیتی رہتی ہے۔ امی جان میری کیفیت پر مسکرا رہی تھی، مگر طنز سے نہیں بلکہ پیار سے۔ وہ مجھ سے ناراض ہو کر گئے ہیں؟ مجھے ڈر لگنے لگا۔ نہیں، وہ کام سے گیا ہے۔ وہ بدستور مسکرا رہی تھی۔ وہ مجھے معاف کر دیں گے؟ مجھے کچھ سجائی نہ دے رہا تھا۔ ہاں، اگر تمہیں منانے کا سلیقہ آتا ہوگا تو میں معافی مانگ لوں گی۔ میں نے اقرار کیا، اپنی ساری غلطی تسلیم کر لوں گی، توبہ کر لوں گی۔ معافی زبان سے نہیں عمل سے ہونی چاہیے، عمل خود بخود ثابت ہو جایا کرتا ہے۔ وہ سمجھانے لگی، میں ویسے ہی کروں گی جیسے آپ کہیں گی۔ میں نے اپنی ماں کے آگے خود کو ہار دیا۔ میں نہیں، جیسے تمہارا دل کہے گا، جیسے تمہیں کرنا چاہیے اور جیسے کرنے کا حکم ہمارے اللہ اور رسول کی منشا کے مطابق۔ وہ بتانے لگی، میں ایسا ہی کروں گی، میں بالکل ایسا ہی کروں گی۔ میرا روم روم کہہ رہا تھا۔ میں اپنے گھر واپس جانے کے لیے بالکل تیار کھڑی تھی، مگر ایک نامعلوم سی جھجک نے میرے قدموں کو روک رکھا تھا۔ امی جان، میں نسوں کو لے جاؤں ساتھ؟ ابھی آ جائے گی۔ میں نے اپنے قدم آگے بڑھانے کے لیے سہارا ڈھونڈا۔ رفیہ، تم اپنے گھر جا رہی ہو، کوئی خوف یا ابہام مت لے کر جاؤ۔ امی جان نے میری طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ انہیں یہ میرے چہرے پر دونوں چیزیں نظر آ گئی تھیں جو میرے دل میں چھپی ہوئی تھیں۔ اپنے اندر ایک نیا عزم لے کر جاؤ کہ تم وہاں جا کر ہر طرح کے حالات کا سامنا کرنے سے تحمل کرو گی۔ اپنے دل میں ڈھیر ساری محبتیں لے کر جاؤ، جن کی بدولت تم وہاں موجود لوگوں کے غصہ کو ٹھنڈا کرو گی۔ اور بیٹی، ایک عہد یہاں سے باندھ کر جاؤ کہ اب کی طرح آئندہ بھی کبھی تمہارا یہاں آنا اور آ کر رہنا اپنے ساتھ کسی خفگی کو نہیں لائے گا۔ امی جان نے محبت سے میرے سر پر ہاتھ پھیرا۔ جاؤ، مزید دیر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر آتے وقت تمہارے دل میں کوئی برائی نہ تھی تو جاتے وقت بھی کوئی برا گمان نہیں ہونا چاہیے۔ امی جان میرے ساتھ کچھ قدم آئیں اور پھر مسکرا کر بولیں، اب جاؤ، تمہارا گھر تمہارا منتظر ہے۔ میں نے بھی مسکرا کر اپنی امی جان کو دیکھا اور اپنے سارے خوف، سبھی خدشے وہاں چھوڑ کر اپنے آنگن میں قدم رکھ دیا۔ پھر میں نے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ دیکھتی بھی کیوں؟ میرے پیچھے بھی کوئی بری یادیں نہ تھیں۔ اگرچہ وہاں گزرے ہوئے دن میری زندگی کے خوبصورت دن نہ تھے جو میں نے فرید کے بغیر تنہا بتا دیے تھے، مگر ان دنوں سے بھی میں نے بہت کچھ سیکھ لیا تھا۔ ہجر و فراق کے ان سخت دنوں کو میں نے اپنے پلو سے کس کر باندھ لیا تھا۔ ہجر و فراق کے ان سخت دنوں کو میں نے اپنے پلو سے کس کر باندھ لیا تھا کہ اب میں جب کبھی بھی بہکوں گی تو میری گرہ سے بندھے ہوئے یہ پتھر مجھے ٹھوکا دے کر یاد کرا دیا کریں گے کہ ایک شادی شدہ عورت کا بنا اپنے شوہر کے ساتھ کے چلنا کیسا دشوار ہوتا ہے۔ میں گھر واپس آئی تو ممانی کی طبیعت کے ساتھ ساتھ ان کا موڈ بھی خراب تھا، بلکہ موڈ زیادہ خراب تھا۔ میں جس کام کے کرنے کو کہتی وہ منع کر دیتی۔ مجھے لگ رہا تھا پورا گھر ہی الٹا پڑا ہے۔ نہ صرف صفائی ناقص نظر آ رہی تھی، دھلے ہوئے کپڑے ابھی تک بکھرے ہوئے تھے، تہہ لگا کر الماریوں میں نہ رکھے گئے تھے۔ بستر پر چادریں بھی تبدیل نہ کی گئی تھیں۔ لگتا تھا کہ کل شام کی چلنے والی آندھی کے بعد گھر صاف ہی نہ ہوا تھا۔ کچن میں آئی تو وہاں بھی بے ترتیبی ہی نظر آئی۔ سعیدن بوا کھانا بنانے کی تیاری کر رہی تھیں۔ بوا، آپ کیا کرتی رہیں اتنے روز؟ میں نے ذرا پریشانی سے کہا۔ بیٹیا، جویریہ بیوی کی طبیعت ہی ٹھیک نہ تھی، میں تو ان کے پاس ہی رہتی تھی۔ اور پھر سچ کہیں تو وہ بات ادھوری چھوڑ کر میری طرف دیکھنے لگی۔ بوا، کہیں نا، کیا کہہ رہی تھیں آپ؟ میں تجسس سے پوچھنے لگی۔ بیٹیا، آپ نہیں تھی تو کچھ اچھا ہی نہ لگتا تھا۔
مجھے کیا کسی کو بھی اچھا نہ لگتا تھا۔ جویریہ بی بی بھی اداس اداس رہتیں اور فرید میاں تو کھانا بھی اچھی طرح نہ کھاتے تھے۔ بوا نے مجھے تفصیل بتا دی جسے سن کر میرا دل اداس ہونے کے ساتھ ساتھ میری آنکھیں